بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیا حال ہے آپ کے میرے عزیز بہن بھائیوں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو عید الفطر کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرمائے۔ اے اللہ، ہم کو اپنی پناہ میں رکھ، ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے ہر برے وقت سے، ہر بلاؤں سے، ہر مصیبتوں سے اور ہر پریشانیوں سے اور ہر غموں اور دکھوں سے اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ، ہم کو ہر لمحے اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، آمین۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آپ نے عید کے دن جو تسبیح کرنی ہے، اگر آپ یہ تسبیح کریں گے، اس کا بہت ہی اجر ہے، بہت ہی ثواب ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، جو تسبیح میں آپ کو بتاؤں گی، یہ آپ عید کے دن کریں انشاءاللہ۔ اس سے آپ کی ساری جائز ضرورتیں پوری ہوں گی، جائز حاجتیں پوری ہوں گی۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، جو تسبیح میں آپ کو بتاؤں گی، وہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد عید والے دن یا عشاء کی نماز کے بعد کرنی ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، جیسے کہ عید الفطر ہے، عید کے دن کوشش کریں کہ باجماعت نماز ادا کی جائے۔ عید کے دن جو بھی آپ دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے گا۔ تو کوشش ویسے زیادہ یہی کیجیے کہ نماز قضا نہ کی جائے، کیونکہ عید والے دن جب آپ دعا مانگتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ کسی کی بھی دعا کو رد نہیں کرتے۔ باقی کوشش کیجئے کہ عید کا دن ہے، اپنے ریلیٹیوز کو منائیں، جو ناراض ہے ان سے صلح صفائی کریں، اپنے دلوں میں جو بھی آپ کے دل میں میل ہے وہ ساری ختم کریں، غریبوں کا خیال رکھیے، بڑوں کا احترام کیجئے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے کرنا کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے ایک تسبیح ہے جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ نے اس کی کرنی ہے۔ اس کے بعد جب یہ کمپلیٹ ہو جائے، پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے انشاءاللہ۔ یہ آل حاجت کے لیے ہے۔ ایک تو آپ کی جو بھی خواہشات ہے، جو بھی حاجت ہے، وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور آپ کی وہ حل کریں گے۔ دوسرا یہ کہ اس سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے سے جنت میں ایک پھلدار درخت لگتا ہے۔ اگر آپ اکیلا سبحان اللہ کہتے ہیں تو جنت میں درخت لگتا ہے، اگر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتے ہو تو اس سے پھلدار درخت لگتا ہے۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، تو میرے عزیز بہن بھائیوں ویسے ہی کرنا۔ عید کا دن جو ہوتا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ دن ہوتا ہے۔ عید والے دن کسی کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، عید کا یہ انمول تحفہ ہے، اس کو مس نہ کیجیے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ویسے ہی کیجیے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بہت ہی اجر ہے، بہت ہی ثواب ہے۔ وہ اس لیے کہ اس سے آخرت بھی اچھی ہوگی، جنت میں آپ کے لیے پھلدار درخت بھی لگے گا، اور جو آپ کی حاجات ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے گا۔ سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ کی دعا بھی اللہ تعالیٰ منظور فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ویسے کیجیے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہو، مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہو، تاکہ اس کا پھر میں آپ کو کچھ حل بتا سکوں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، سب کی پریشانیاں دور کرے، سب کی جو لوگ بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو بھی صحت کاملہ والی زندگی عطا فرمائے، اور سب کی اولاد کو نیک فرما بردار بنائے، اور ہم سب کو ایسا بنا دے جس طرح اللہ تعالیٰ کو ہم پسند آ جائیں،
اور میرے عزیز بہن بھائیوں، جیسے کہ بابرکت مہینہ گزر چکا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ نے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے ہو، ویسے ہی بعد میں بھی آپ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا اور قرآن پاک کا ذکر کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور نماز اپنی 5 وقت جو ہے وہ پوری نماز ادا کرنا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر میں حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔